السلام علیکم میرے دوستوں، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور لائک کا بٹن دبا دیجئے۔ اب شروع کرتے ہیں اپنی کہانی۔ میں ان سے شادی نہیں کروں گی، یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ بے شک مجھے ساری زندگی کنوارا رہنا پڑے، میں رہ لوں گی تایا جان، لیکن آپ کے بیٹے سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ مریم نے روتے ہوئے کہا، آج اس کی بارات آنی تھی لیکن نہیں آئی، سب کچھ ختم ہو گیا اور زمان ملک کچھ بھی تو نہیں کر پا رہے تھے۔ مریم میری بچی یوں دلہن بنے کسی لڑکی کی بارات آنے سے پہلے ہی رک جائے تو لوگ باتیں بناتے ہیں اور لڑکی میں ہی عیب نکالتے ہیں۔ میری بیٹی، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اور یہ نکاح کر لو۔ کیا اپنے تایا جان کا مان نہیں رکھو گی؟ انہوں نے اس انداز سے پوچھا کہ مریم ان کا مان توڑ ہی نہیں پائی۔ مریم لاکھ بدتمیز سہی، لیکن وہ اپنے تایا جان سے اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ تایا جان وہ بہت غصے والے ہیں، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ اس کو ایک اور جھوٹ بولتا دیکھ کر ارمان کو بہت غصہ آیا، جو پورے خاندان میں اس کی عزت کا جنازہ نکال چکی تھی اور خود کو مظلوم ثابت کر رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا بیٹا، جب تک آپ کے تایا زندہ ہیں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ زمان ملک نے ارمان ملک کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ حیران پریشان کھڑا سب تماشا دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کا نکاح اس سے پوچھے بنا ہی مریم سے کر دیا، جسے وہ بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ مولوی کو بلوایا گیا۔ سبھی پرجوش ہو گئے کہ اچانک دولہا بدل گیا۔ اب سبھی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ آ جائیں بیٹا۔ زمان ملک نے ارمان کو بلایا تو وہ چونکا، اسے لگا جیسے اس کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہو رہا ہو۔ زمان ملک نے پھر ارمان کو آواز دی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے آگے بڑھا۔ بابا، مجھے آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ بالآخر ارمان نے ہمت کرتے کرتے کہہ ہی دیا، میرے بیٹے، جو کہنا سننا ہے نکاح کے بعد کہنا، پہلے ہی وقت بہت گزر چکا ہے۔ میرے بیٹے، میرا سر جھکنے سے بچا لو، نکاح کر لو پلیز۔ بابا کی جان، بات مان لو۔ بابا، میں مریم کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ارمان نے احتجاج کرنا چاہا، یہ کہتے ہوئے بھی کہ سب بے معنی ہیں، لیکن وہ کوشش کرنا چاہتا تھا۔ تایا جان نے غصے سے کہا، اور جو اس بدتمیز کمینے لڑکے حسن نے کیا، جس کی بہن شازیہ سے تمہاری منگنی ہو چکی ہے، کیا اسے یہ سب کچھ زیب دیتا تھا؟ سب کچھ طے ہو گیا، ہر چیز، ہر بات، ہر رسم طے ہو چکی تھی، اور آج اس بدتمیز لڑکے کو بارات لے کر آنی تھی تو اسے لگا کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ کسی اور لڑکی کی وجہ سے اس نے میری مریم کو چھوڑ دیا، اور اب آپ ایسا بول رہے ہو؟ بیٹا، میری عزت رکھ لو۔ سب لوگوں کے بیچ اس طرح کی گفتگو ہو رہی تھی جس سے لوگوں کو ایک تماشا مل گیا اور وہ زیادہ جوش و خروش سے اس تماشے کو دیکھنے لگے۔ ارمان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بابا، اس میں میرا کیا قصور؟ ارمان نے کہنا چاہا۔ بابا نے اسی طرح جواب دیا، اور میری مریم کا کیا قصور؟ ارمان حیرت سے اپنے باپ کو دیکھتا رہ گیا۔ بابا دیکھیں ارمان، میں کچھ نہیں جانتا، بس اتنا سمجھتا ہوں کہ آپ اس خاندان کے بیٹے ہیں اور مریم اس خاندان کی بیٹی، اور مجھے اپنے خون پہ اتنا بھروسہ ہے کہ وہ اپنے ہی خاندان کی بیٹی کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ زمان ملک نے ارمان کو اتنے مان سے کہا کہ ارمان کے پاس انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ بچے۔ ارمان اور مریم کا نکاح ہو گیا، جسے نہ چاہتے ہوئے بھی مریم نے قبول کیا دل سے، اور نہ ہی ارمان نے اس نکاح کو دل سے قبول کیا۔ کچھ مہینے پہلے کیا پھر سے لڑائی ہوئی ہے بھائی سے؟ مومنہ نے کچن سے باہر آئے منہ سجائے بیٹھی مریم کو دیکھا۔ پتہ نہیں خود کو کہاں کا وزیر اعظم سمجھتا ہے، دل چاہتا ہے اس کے سارے کپڑوں کو ہی آگ لگا دوں۔ مریم غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ مومنہ کے پوچھنے کی دیر تھی کہ مریم شروع ہو گئی، یار، ایک تو آپ دونوں کی لڑائی، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا مریم جب تمہاری ارمان بھائی سے لڑائی نہ ہوئی ہو۔ لگتا ہے تم دونوں کا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا۔ یہ بات تم اپنے قابل ترین بھائی کو کیوں نہیں بتاتی، جو نہ جانے کہاں کہاں کا غصہ مجھ بیچاری پر اتارتے ہیں؟ مریم نے اپنی آنکھوں میں پانی بھر لیا۔ ہائے میری جان، بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ مومنہ نے دلجوئی سے پوچھا۔ غلطی سے ٹکر ہو گئی تمہارے بھائی سے، ہاتھ میں پکڑی ساری منچورین کا سارا باؤل ان کی شرٹ پر گر گیا، پھر آگے کا نہ پوچھو۔ وہ سنائی کہ اللہ توبہ۔ مریم اپنی ہی بولے جا رہی تھی جب ارمان جو شرٹ تبدیل کرتا واپس آیا، مریم کو اتنا جھوٹ بولتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سالن تو واقعی مریم نے گرایا تھا، مگر ارمان نے اسے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا سوائے گھورنے کے۔ اب باہر وہ کتنا تماشا لگا رہی تھی۔
اچھا تم رو تو مت، مومنہ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ارمان غصے سے ہاتھ میں موبائل پکڑے ان کے قریب سے گزرا۔ ارمان کو دیکھ کر دونوں ہی چونکیں۔ مومنہ نے اپنے بھائی کو پکارا اور رونے والے انداز میں کہا، بھیا آپ نے مریم کو ڈانٹا، دیکھے نا وہ کتنا رو رہی ہے۔ ارمان نے مڑ کر اس مگرمچھ کے آنسو بہاتی مریم کو دیکھا جو جھوٹ بولنے میں ماسٹر تھی اور ایسے ایسے جھوٹ بولتی تھی کہ سامنے والے کو اپنا دوست بنا لیتی تھی۔ دیکھو ابھی بھی کیسے گھور رہے ہیں، ایک تو میرا ہاتھ جلا، اوپر سے سارا سالن گرا دیا، اب میں کیا کھاؤں گی؟ میں نے اتنے شوق سے بنوایا تھا، اب اتنی جلدی بن بھی نہیں سکتا۔ مریم نے روتے ہوئے کہا، مریم میری جان رو نہیں، بھائی تمہیں بہت اچھے ریسٹورنٹ سے کھانا لا کر دیں گے۔ کیوں بھائی؟ ساتھ ہی مومنہ نے ارمان سے پوچھا۔ ارمان نے گہری سانس لی۔ مومنہ ارمان کو دل و جان سے عزیز تھی، اس کی اکلوتی بہن۔ اس کی کوئی بھی بات وہ کبھی بھی نہیں ٹالتا تھا، چاہے پھر وہ کچھ بھی بولے، کبھی نہ نہیں کرتا تھا۔ اس نے بنا کسی بحث کی حامی بھر دی، ٹھیک ہے لا دوں گا، اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ایسے کیسے؟ پیچھے سے مریم کی آواز آئی، مجھے تو میرا منچورین ابھی کھانا ہے۔ مریم اپنی جگہ سے اٹھی اور ارمان کا راستہ روک لیا۔ ارمان کو مریم پر غصہ آیا، لیکن مشکل سے ضبط کرتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ ایک کام کرتے ہیں بھائی، آپ مریم کو ساتھ لے جا کے کھلا دیں، یہ بھی خوش ہو جائے گی۔ مومنہ نے حل پیش کیا جو ارمان کو سخت ناگوار گزرا، لیکن مریم کو خوشی ہوئی، فوراً بولی، بس یہی بات، میں ابھی آتی ہوں، میرا ویٹ کریں۔ وہ خوشی سے کہتی اندر چلی گئی، جبکہ ارمان نے اپنی بہن کو ایسے دیکھا جیسے وہ اس کی نہیں مریم کی بہن ہو۔ بھائی خیر ہے، لے جائیں، خوش ہو جائے گی، اور مریم ویسے بھی کہاں جاتی ہے، آپ کے ساتھ جانے سے خوش ہو جائے گی۔ مومنہ کے لہجے میں مریم کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ ارمان نے پیار سے اپنی بہن کو دیکھا اور بولا، بیٹا مجھے اس کو لے جانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے اس کے جھوٹ بولنے سے چڑ ہوتی ہے۔ مومنہ نے کہا، جانتی ہوں بھائی، لیکن نظر انداز کریں کیونکہ وہ دل کی بہت صاف ہے۔ مومنہ اور ارمان آپس میں نارمل باتیں کر رہے تھے کہ مریم تیار ہو کر ان کے پاس آ گئی۔ چلیں، بہت خوشی سے مریم نے کہا۔ مومنہ تم بھی ساتھ چلو، ارمان نے آفر کی۔ تو مریم نے منہ بنایا۔ مومنہ نے جواب دیا، نہیں بھائی، مجھے اپنا اسائنمنٹ مکمل کرنا ہے، پھر کبھی صحیح۔ مومنہ نے سہولت سے انکار کر دیا تو ارمان مریم کو لے کر باہر کی جانب بڑھا۔ ارمان کی اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھنے کا خواب آج پورا ہو ہی گیا تھا۔ مریم بہت ایکسائٹڈ تھی۔ سارا راستہ خاموش رہی، لیکن ریسٹورنٹ کے باہر گاڑی کھڑی کرتے ارمان اسے اندر لے گیا، جہاں اس نے سوائے چکن منچورین کے باقی سارا کھانا آرڈر کیا۔ اب وہ بہت خوشی سے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ارمان اس کی تمام حرکتیں نوٹ کر رہا تھا کہ مریم کی نظر ارمان پر پڑی، اس کی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ مریم نے پوچھا، ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ ارمان بولا، دیکھ رہا ہوں مس مریم جھوٹ بول بول کے تھکتی نہیں۔ اچھا خاصا غصے سے بھرا جواب دیا ارمان نے۔ مریم نے ہوا میں اڑا دیا، جھوٹ کب بولا؟ یہ پوچھو کب کب نہیں بولتی۔ ارمان نے موبائل پہ آتی کال دیکھی، پھر موبائل کو کان سے لگایا۔ کہاں ہے؟ دوسری طرف بولنے والے کے لہجے میں غصہ تھا۔ ارمان کو اس کا انداز اچھا نہیں لگا۔ ایک ریسٹورنٹ میں، دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ کس کے ساتھ؟ اگلا سوال مزید تیز لہجے میں پوچھا گیا۔ کیوں؟ اس کا تفتیشی انداز ارمان کو بالکل اچھا نہ لگا۔ جو پوچھا وہ بتائیں۔ آگے سے بھی بدتمیزی کی گئی۔ اتنی دیر میں ویٹر کھانا لگا چکا تھا۔ واو امیزنگ، ٹو مچ یمی۔ مریم کی آواز موبائل کی دوسری جانب شازیہ نے بخوبی سنی تھی، جس پہ شازیہ کو بہت غصہ آیا۔ وہ بھی آپ کے ساتھ ہے؟ اب کی بار شازیہ کا لہجہ انتہائی غصے والا ہو گیا۔ میں گھر جا کے بات کرتا ہوں، کال مت کاٹیے گا ارمان، وہ فوراً سے بولی۔ کیوں؟ آپ اسے اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں؟ وہ اب ارمان کو زج کرنے لگی۔ مطلب؟ شازیہ ارمان پہ شک کر رہی تھی اور ارمان کو یہ بہت ناگوار گزرا۔ میں نے کہا نا گھر آ کے بات کرتا ہوں۔ اس نے کال بند کر دی۔ مریم نے ارمان سے کہا، آپ بھی کھائیں، بریانی لاجواب ہے۔ مریم نے مزے سے کھاتے ہوئے کہا۔ ارمان نے کہا، جلدی کرو مجھے کام ہے۔ تو مریم نے ارمان کو نظر انداز کرتے ہوئے کھانے کے ساتھ بھرپور انصاف کیا اور آخر میں شکر الحمدللہ کہا۔ ارمان نے اٹھتے ہوئے کہا، اب چلو، میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، بل وہ پہلے ہی دے چکا تھا۔ مریم نے کہا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی ایک چیز رہتی ہے۔ ارمان نے غصے سے کہا، اب کیا رہتا ہے؟ آئس کریم، مریم نے کہا۔ ارمان کے بگڑتے تیور دیکھے وہ جھٹ سے بولی، اچھا واپسی پہ گھر پہ آئس کریم لے دیجیے گا۔ ارمان خود پہ ضبط کیے باہر نکلا۔ واہ مریم واہ،
ایسی دعوت مہینے میں 3 سے 4 بار ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ لارڈ گورنر کہاں چلے گئے؟ وہ اپنی سوچوں میں گم جب باہر نکلی تو دیکھا ارمان آئس کریم خرید رہا تھا۔ مریم مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھی کہ کسی نے بہت زور سے اسے ٹکر ماری۔ وہ بری طرح ارمان کے اوپر جا گری۔ ارمان نے بامشکل اسے اور خود کو گرنے سے بچایا۔ تم ٹھیک ہو؟ ارمان کو اس کی فکر ہوئی، جو سر تھامے ٹکر مارنے والے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، اس کا منگیتر تھا۔ تم؟ مریم نے اسے کچھ کہنا چاہا کہ حسن کی تیز نظروں نے اسے چپ کروا دیا۔ کہاں گھوم رہی ہو؟ لہجے میں طنز تھا جو مریم کے ساتھ ساتھ ارمان کو بھی برا لگا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ مریم نے غصے سے پوچھا۔ مطلب صاف ہے، گھر پر سکون نہیں جو ہر وقت گھومتی ہی رہتی ہو؟ حسن نے بنا لحاظ کے اسے کھری کھری سنا دی۔ توہین کی وجہ سے مریم کا چہرہ سخت ہو گیا۔ میں اکیلی نہیں ہوں، ارمان بھائی بھی میرے ساتھ ہیں۔ مریم نے صفائی دی۔ تو پھر بھی آوارہ گردی تو کر ہی رہی ہو؟ حسن نے غصے سے کہا۔ ارمان نے کہا یہ میرے ساتھ آئی ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ حسن نے کہا مسئلہ ہی یہ ہے کہ یہ تمہارے ساتھ آئی ہے، اور یہ کہہ کے وہ ان دونوں کو چھوڑ کے چلا گیا۔ ارمان سر جھٹکتا گاڑی کی جانب بڑھا تو مریم بھی پیچھے آئی۔ نہ جانے خود کو کیا سمجھتا ہے، صرف تایا جان کی وجہ سے لحاظ کر جاتی ہوں، ورنہ دن میں تارے دکھا دوں اس آدمی کو۔ وہ بڑبڑا رہی تھی جسے ارمان آسانی سے سن رہا تھا، لیکن اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ شازیہ کب سے پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی جب سے اسے ارمان اور مریم کے ایک ریسٹورنٹ میں ہونے کی خبر اپنی دوست سے ملی، جو کہ اسی ریسٹورنٹ میں تھی جہاں پہ ارمان اور مریم تھے۔ اس کی دوست نے اسے ان دونوں کی تصویر بنا کے سینڈ کی، جو اس نے اپنے بھائی حسن کو سینڈ کر دی تھی۔ ارمان سے بات کر کے وہ مزید بے چینی کا شکار ہوئی تھی۔ کافی وقت بیت گیا، حسن کا کوئی فون نہیں آیا۔ وہ ابھی تک انتظار کر رہی تھی، لیکن کال کے بجائے حسن خود آ گیا۔ کیا ہوا، دیکھا؟ ملی وہاں؟ شازیہ نے پوچھا۔ ہاں دیکھا، لیکن دونوں ہی ڈھیٹ تھے۔ اتنی سنائی میں نے کہ مجال ہے آنکھوں میں ذرا بھی شرمندگی ہو۔ حسن کو مریم کی باتیں ابھی بھی دل جلا رہی تھی۔ شازیہ نے بھائی سے کہا آپ ماموں سے بات کریں کہ وہ مریم کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیں۔ مجھے اس کا ارمان کے ارد گرد ہونا اچھا نہیں لگتا۔ شازیہ کی بے چینی پہ حسن نے سوچا وہ کیسے بات کرے گا، جبکہ اس کی زندگی میں تو ابھی ایک اور لڑکی ہے۔ وہ کیسے اپنی بہن کی خاطر اپنی محبت کی قربانی دے سکتا ہے؟ گھر بھر میں مومنہ کی شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔ اس سال بڑی عید کے فوراً بعد ہی شادی کی ڈیٹ فکس تھی۔ سب لوگ تیاریوں میں مصروف تھے۔ مومنہ اور ارمان دونوں ہی بہن بھائی تھے۔ ارمان مومنہ سے 3 سال بڑا تھا۔ اسی طرح زمل کے گھر مومنہ نے آنکھ کھولی تو وہیں دوسری طرف مریم کی بھی پیدائش ہوئی، جو بالکل اپنی ماں کی طرح ہی خوبصورت تھی۔ لیکن قسمت کی ستم ظریفی دیکھیں کہ وہ 4 سال کی تھی جب اس کے والدین حج کرنے گئے تو واپسی پر پلین کریش ہو گیا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ مریم کا دل کمزور تھا، اسے پلین پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہ زمل کے پاس ہی رک گئی۔ لیکن ماں باپ کی ڈیتھ کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمل کی ہی بیٹی بن گئی۔ زمل خاتون اس کے اس طرح نخرے اٹھاتی جیسے وہ ان کی ہی بیٹی تھی۔ وہ انتہائی خدا ترس خاتون تھی۔ انہوں نے کبھی ارمان، مومنہ اور مریم میں کوئی فرق نہیں کیا، لیکن ناہید پھپھو کو مریم ایک آنکھ نہ بہاتی تھی۔ ان کی بیٹی شازیہ ارمان کو پسند کرتی تھی، اس لیے انہوں نے بہت پیار اور مان سے مریم کو حسن کے لیے مانگ لیا، اور چالاکی سے اس کے ساتھ ہی انہوں نے شازیہ اور ارمان کے رشتے کی بھی بات کر لی۔ کافی سوچ بچار کے بعد دونوں رشتوں کو تسلیم کیا گیا۔ ایک طرح سے مریم کو صرف راستے سے ہٹایا گیا تھا، کیونکہ حسن نے صاف الفاظ میں ماں کو بتا دیا تھا کہ وہ جہاں کام کرتا ہے وہاں کسی کو لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اپنی شادی بھی اسی سے کرے گا۔ پھر یہ شازیہ اور ناہید پھپھو کی پلاننگ سے سب کچھ ہوتا چلا گیا۔ سب ٹھیک جا رہا تھا کہ اچانک سے مریم کا ارمان کے زیادہ قریب رہنا شازیہ کو پریشان لگنے لگا، لیکن حسن اس کے لیے قربانی دینے کو ہرگز تیار نہ تھا۔ اب آگے دیکھنا تھا کہ کون کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ صاف صاف کہو۔ ارمان اس وقت شازیہ کے گھر آیا ہوا تھا۔ اس نے بہانے سے ارمان کو گھر بلایا کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جبکہ وہ گھر پر اکیلی تھی۔ اس بات سے ارمان کا موڈ اور خراب ہو گیا۔ مطلب صاف ہے ارمان، ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ منگنی کا رشتہ پائیدار نہیں ہوتا جتنا نکاح کا ہوتا ہے۔ شازیہ دھیرے دھیرے اپنی بات کو بیان کر رہی تھی۔ یہ تم اچانک اتنی انسیکیور کیوں ہو رہی ہو؟ میرے لیے زبان کی اہمیت سب سے زیادہ ہے شازیہ، اور جب زبان دے دی ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ آپ کے گھر میں ہے، اور یقین مانیں سب سے بڑا مسئلہ مریم ہے۔ پلیز اس بارے میں سوچیں۔ شازیہ کے چہرے پہ پریشانی نظر آ رہی تھی۔ دیکھو شازیہ، ہمارا رشتہ بڑوں نے طے کیا ہے اور باقی کے فیصلے بھی وہی کریں گے، تو اس بارے میں جو بات بھی کرنی ہے بڑوں کے درمیان ہی ہوگی۔ میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ شازیہ نے ارمان کو اٹھتے ہوئے دیکھا تو بے چین ہو گئی۔ تھوڑی دیر تو رکیں، ارمان بولا۔ آئندہ مجھے گھر پر اس وقت بلانا جب گھر پر کوئی ہو، جب اکیلی ہو تو مجھے کبھی نہیں بلانا۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ تم گھر پر اکیلی ہو تو کبھی نہ آتا۔ شازیہ غصے سے بولی، میرے پاس تم اکیلے ملنے نہیں آ سکتے، لیکن مریم کے ساتھ اکیلے میں وقت گزار لیتے ہو۔
نہ چاہتے ہوئے بھی شازیہ یہ بات بول گئے۔ ارمان نے ایک نظر اسے دیکھا اور خاموشی سے اٹھ گیا۔ رکیں ارمان، شازیہ پیچھے آئی، میری ایک بات یاد رکھنا، اگر میں مریم میں انٹرسٹڈ ہوتا تو اس سے منگنی کر چکا ہوتا اور یہ کام میرے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن ہر بات کی لمٹ ہوتی ہے۔ مزید اب میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ ارمان کے سنجیدہ انداز نے تو شازیہ کو چپ کروا دیا۔ شازیہ نے کہا سوری اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ ارمان نے خود پہ قابو کیا اور دھیرے سے اپنا ہاتھ اسے چھڑوا لیا۔ اللہ حافظ بولا اور وہ چلا گیا، اور شازیہ پیچھے گہری سوچ میں تھی۔ پلیز پلیز مجھے یہ سوال سمجھا دیں، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے اچھی چائے بنا کے پلاؤں گی۔ ارمان آفس سے گھر آیا تو کام میں بزی تھا اور مریم کو اس سے میتھ کا سوال حل کروانا تھا۔ ارمان بہت ذہین تھا، وہ جو بات بھی سمجھاتا مریم کو ہمیشہ سمجھ میں آ جاتی۔ اس سے پہلے بھی وہ زمان ملک کے کہنے پہ اس کی پڑھائی میں کافی دفعہ مدد کر چکا تھا۔ آج سچ میں مریم پریشان تھی، کل اس کا میتھ کا پیپر تھا اور اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بہت پریشان ہو کے وہ اس ارمان کے پاس آ کے اس سے مدد کی درخواست کرنے لگی۔ مریم کی بات پہ ارمان چونکا، جو اس کے پاس آ کے بیٹھی تھی۔ مجھے بہت کام ہے مریم، میں بزی ہوں، ارمان نے اسے بولا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ پلیز ارمان بھائی ہیلپ کر دینا، آپ اتنا اچھا سمجھاتے ہیں، فوراً سمجھ آ جاتا ہے، پلیز۔ مریم کو